बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को एक खूबसूरत दिन के आगाज़ के साथ दुआओं के साथ खुश आमदीद कहते हैं आज के शो। बिल्कुल। और हरमीत हमारे साथ मौजूद है। हरमीत की तरफ जाएंगे, उसको कहेंगे जो सत श्री अकाल सलाम उसने करना है कर ले, और फिर हम फौरी तौर पे आएंगे अपने हेडलाइन की तरफ। अपने हेडलाइन वालेकुम सलाम सर, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और टाइम नहीं लेना चाहूँगा भाजी, हाँ बिल्कुल, ड्यूटी स्टार्ट करें। हाँ मेरी ड्यूटी स्टार्ट होने लगी है। बस सबसे पहले रन डाउन शेयर करते हैं। सबसे पहले रन डाउन जनाब पब्लिक का डेली डोज के बाद हम नूर मुकद्दम केस को आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कल इसमें डेवलपमेंट ये हुई थी कि थेरेपी सेंटर के सीईओ ताहिर ज़हूर जो हैं उनकी ज़मानत 5 मुल्ज़िमान और इनकी भी ज़मानत मंजूर कर ली गई थी 50-50 लाख मचलकों के एवज़। और साथ ही साथ अगली समात जो है वो सितंबर के स्टार्ट में होगी। अब तक कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है इस पर गुफ्तगू करेंगे। फैसलाबाद से हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमें इस बारे में अपडेट करेंगे। फिर हम आज शो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस चीज़ पर जो है बहुत सा काम हो रहा है। अगर हम बैरून मुल्क देखें, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, इवन इंडिया में भी इस पर बहुत काम हो रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। लेकिन अभी पाकिस्तान में लोग इस टर्म से इतने फेमिलियर नहीं हैं। लेकिन अब मैं देख रही थी यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस इस टॉपिक को लेकर बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो इस पर हम बात करेंगे किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अपनी डेली लाइफ में, किस तरह से इसके थ्रू चीज़ों को अचीव किया जा सकता है, और इस्लाम और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या लिंक है, इस पर आज हम बात करेंगे। और फिर दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर डांस करने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया। ये बुलंद तरीन मकाम है कहाँ? ये बुलंद तरीन मकाम पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। इस मकाम के हवाले से मज़ीद डिटेल्स भी आपके साथ आगे चलकर शेयर करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट की जो इंसानी हुकूक सेल था उसने मीनार पाकिस्तान पर जो हरासानी का वाक़या पेश आया था उस पर नोटिस लिया था। गुज़िश्ता रोज़ की डेवलपमेंट ये है कि IG पंजाब ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो इस हवाले से सबमिट करा दी थी। ये केस कहाँ तक पहुँचा है, मज़ीद कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है, और अब तक कितने मुल्ज़िमान ज़ेर हिरासत हैं, इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि सिंध में तालीमी इदारों की बंदिश पर असातिज़ा और बच्चे जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। एहतजाज किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है सिंध हुकूमत से कि फौरी तौर पर जो स्कूल्स हैं उनको खोला जाए। तो अब देखना यह है कि मज़ीद क्या सिंध हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जाते हैं, इसको भी आज हम शो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज, जिसमें सबसे पहली स्टोरी हमारे पास ये है कि एक वो हिस्सा है जहां पर आज तक बारिश नहीं हुई। 1950 से महकमा मौसमियात ने बारिश को जो रिकॉर्ड करने का सिस्टम था वो मुतारिफ करवाया था, और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ जहाँ बारिश होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन ये मकाम है ग्रीनलैंड की सतह समंदर से 2 मील बुलंद चोटी पर मौजूद वसीओ अरीज पट्टी पर बारिश ने माहिरीन को हैरान कर दिया। ये जो मकाम है ये सर्द तरीन मकाम है और यहाँ पर -0 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन माहौलियाती आलूदगी के सबब यहाँ पर गर्म हवाएं चली और उसके बाद बारिश हुई, और बारिश जो थी उसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया। असल में यहाँ पे तो मेरे ख्याल में बर्फबारी होती होगी, पानी नीचे आने से पहले ही जम जाता होगा। अब ये जो माहौलियाती आलूदगी है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जिसको कह रहे हैं उसका एक तस्वुर आया है। तो जब ज़ाहिर दर्जा हरारत ज़्यादा होगा तो वो बर्फ़ बनने की बजाय फिर वो ज़मीन पे बारिश की सूरत में आएगा पानी। हैरान भी नहीं, परेशान कर दिया होगा बिल्कुल माहिरीन को कि ये क्या हो गया है। और हम भी शिकार हो रहे हैं इस ग्लोबल वार्मिंग का। हमारे मौसम तब्दील हो रहे हैं, दुनिया जहान में ये इसका शिकार बन रही हैं अक़वाम, और इससे निपटने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हम भी कर रहे हैं, जैसे ये बिलियन ट्रीज सुनामी जिसका जिक्र करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पौधे लगाएं। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने माहौल को बचाएं। बिल्कुल। और इसी के साथ ही हम अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। अगली स्टोरी, पहले आप ये बताएं, आपने कभी सोचा है कि जहाज़ की चाबियां हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल सोचा है? अच्छा हाँ। मैंने कभी नहीं सोचा था। जब ये कल स्टोरी मेरे पास आई, मैं पढ़ रही थी तो मैंने इसको एंजॉय किया कि वाकई गाड़ियों की चाबियां होती हैं, बाइक्स की चाबियां होती हैं, ट्रेन की चाबियां। छोटा जहाज होगा तो उसकी चाबी होगी, बड़ा जहाज होगा नहीं। हाँ, डिफरेंट किस्म के जहाज हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी भी चाबियां होती हैं। फिर कुछ ऐसे जहाज हैं जिनके इंजन को स्टार्ट करने के लिए भी चाबियां होती हैं। फिर कुछ प्राइवेट जहाज होते हैं जिसमें अलग अलग जो कंपाउंड्स बने होते हैं उनके लिए चाबियां होती हैं। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात ये, जो कमर्शियल फ्लाइट्स चलती हैं, कमर्शियल जहाज उड़ते हैं, उनकी कोई चाबी नहीं होती, वो वैसे ही खुल जाते हैं। लेकिन बाकी तमाम जहाज़ों की सेफ्टी के लिए और उनके इंजन वगैरह को स्टार्ट करने के लिए चाबियां होती हैं। हाँ, छोटे सिंगल इंजन
इट कैन इवन ट्विन इंजन छोटे जहाज़ जो हैं 2 सीटर 4 सीटर 5 सीटर, मतलब ये जो हैं इनकी चाबियां डेफिनेटली होनी चाहिए। छोटे जहाज़ है एंट्री के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए कहीं भी महफूज बनाने के लिए भी इसका मतलब ज़रूरत है उसकी चाबियों की। बड़े जहाज़ अलबत्ता जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम के ऊपर चलते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम उनके होते हैं, उनको चाबियों की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो मेरे ख्याल में हरमीत को भी पता होगा, ये तो मुझे नहीं पता था। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अच्छा वो क्या उसे कहते हैं, बिल्कुल जो हमने देखे हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो कहाँ पे जो बड़े जहाज़ आपने जिक्र किया तो ऑटोमेटिक ही होते हैं। हाँ, छोटे जहाज़ों में अगर लास्ट टाइम मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तो वहाँ पे मैंने देखे, तो वहाँ पे ये चीज़ें नज़र आई और उस पर पता चला कि भैया चाबी के बगैर बड़ा नामुमकिन है चीज़ें चलाना। अच्छा, ये चीज़ ऐसी थी कि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। ये तो कल स्टोरी आई तो मैंने कहा हाँ इसके बारे में सोचना चाहिए। कभी सोचा ही नहीं था कि जहाज़ की भी चाबियां हो सकती हैं, नहीं हो सकती, लेकिन बड़े जहाज़ों की वाकई चाबियां नहीं होती। जितने छोटे एयरक्राफ्ट और छोटे जहाज़ होते हैं उनकी चाबियां होती हैं उनको स्टार्ट करने के लिए। आपने बड़े जहाज़ों का सोचा होगा ना? बड़े जहाज़ों का भी नहीं सोचा था। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने कंप्यूटर एप्पल डोम की नायाब दस्तावेज़ात जो है वो 13 करोड़ रुपीस में फ़रोख्त की हैं। ये जो दस्तावेज़ात हैं ये 196 पेजेस पर मुश्तमिल हैं और बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कंप्यूटर को इसमें चलाने की हिदायत है, गाइडेंस है कि किस तरह से कंप्यूटर स्टार्ट होता है, किस तरह से अपनी वर्किंग करता है, और साथ ही साथ सिस्टम के हवाले से जो सिस्टम की टेक्निकल कैपेसिटी है उसके हवाले से इन डॉक्यूमेंट्स में तमाम तर गाइडेंस जो है वो मौजूद है। और ये अच्छी खासी महंगी फ़रोख्त हुई है। तकरीबन पाकिस्तानी अगर इसकी हम कीमत का जायज़ा लें तो ये 13 करोड़ रुपीज़ है जिसमें इन नायाब डॉक्यूमेंट्स को फरोख्त किया क्या है एप्पल की। अब कोई सोचे कि ये उन्होंने करना क्या है जिसने ली होंगी, तो जाहिर गाइडेंस ही चाहिए होगी कंप्यूटर के बारे में। नहीं, उससे ज़्यादा भी है, मतलब कोई साइंटिफिक रिसर्च की अगर यूनिवर्सिटी हो, कोई साइंटिफिक रिसर्च की लैब हो, तो उनके लिए बड़े कारआमद हो सकते हैं कि किस तरह से वो मैनुअल पे जो दर्ज है हिदायत वो किस तरह से चलते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं। ये तहकीक के लिए बहुत ज़्यादा काम इस तरह की चीज़ें आती हैं। अच्छा, तो रिसर्च के लिए अपनी नॉलेज के लिए और रिसर्च के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं किसी ने इस तरह के डॉक्यूमेंट जो हैं वो। अच्छा, मुझे लगा जिसके पास वो कंप्यूटर होगा उसी की डिमांड होगी कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी आए। एक कंप्यूटर में किसी ने क्या किया। ठीक, अगली स्टोरी जनाब सऊदी अरब से है। सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी ने जद्दा में फ़िलिपाइन, पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं उनके लिए कम्युनिटीज़ इवेंट्स का आगाज़ किया है। इन इवेंट्स में मुख्तलिफ तफरीही एक्टिविटीज़ जो होंगी उससे जो विज़िटर्स होंगे, उससे जो वहाँ के शहरी होंगे, रिहायशी होंगे, उनको एंटरटेनमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अभी फ़िलिपाइन के लोगों के लिए इसका आगाज़ हुआ 27 अगस्त की अगर बात करें तो इस पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए स्पेशल इवेंट का इनेकाद किया जाएगा और 3 सितंबर को इंडियन नाइट का इनेकाद किया जाएगा। और इन तीनों इवेंट्स में म्यूज़िकल परफॉर्मेंस के साथ साथ एक मखसूस और मुनफरद किरदार के साथ शोज़ शामिल हैं जिसमें शिरकत करने वालों को खूब महसूस किया जाएगा। खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। बेसिकली हम देख रहे हैं कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का जो सऊदी अरब के हवाले से विजन 2030 है उसके हवाले से बहुत सी चेंजेस हमने देखी सऊदी अरब में रूनुमा हो रही हैं। सिनेमास खोले गए, ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिल गई, फिर और भी बहुत सी हमने चेंजेस देखी। तो अब ये हम चेंजेस जो है मज़ीद में देख रहे हैं कि अब ये इवेंट्स का बाकायदा तौर पर जो है इनेकाद किया जा रहा है लोगों की तफरीह के लिए। जी हरमीत। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि एक नए कदम जो उन्होंने उठाया उस पर तनकीद भी की जा रही, तो कई हल्कों में उनकी तारीफ भी की जा रही है। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि कुछ चीज़ें जो मुस्लिम ममालिक इसलिए तनकीद करें कि एक मुबारक स्थान है वो, वहाँ पे जहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही तो इसलिए तनकीद भी हो रही है। लेकिन अगर हम उनके विजन को देखें तो उनका ये कहना है कि अब वक्त हमारा बदल रहा है और हम पूरी दुनिया यानी यूरोप को भी पीछे करके चले जाएंगे, क्योंकि अब मईशत जो है वो सिर्फ तेल और से नहीं चलेगी। तो हम देखते हैं कि कई सारे जगहों में उन्होंने बीचेस और रिजॉर्ट्स और कई ऐसी तफरी गाहें खोली हैं कि उनका यही कहना है कि भाई यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है, हमारे जो अरबी हैं, शेख हैं, वो कहीं और जाके इन्वेस्ट करते उससे बेटर है कि उनको ये सहूलियात सऊदी अरब में दी जाए और यहाँ का जो पैसा है ये मुल्क में ही रहे। अच्छा, इसके दो पहलू हैं मतलब देखने के। एक पहलू तो ये है कि भाई ख़वातीन को जैसे ड्राइविंग की इजाज़त हो गई, चलो ये तो एक अच्छा पहलू है। इसके बाद और बहुत सी बाज़ारों में ना महरमों के बगैर
ساتھ کے بغیر کسی ساتھ کے بغیر ان کو جانے کی اجازت ہوگی، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا ذرا اس پہ ہوں کہ وہ جو ایک تصور آتا ہے نا سعودیہ کا، مقدس جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے، وہ مطلب ذہن میں آتی ہے. اگر تو آپ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں یو اے ای کے ساتھ، یو اے ای میں فیسٹیول ہوتا ہے ہر سال، میرے خیال میں 15 جنوری سے شروع ہوتا ہے، اس سال تو نہیں ہوا، پچھلے سال بھی نہیں ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے. دبئی فیسٹیول جو بڑا مشہور ہے، آپ اس کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر تو ایک عجیب سی بات ہے. آپ کہاں تک مقابلہ کریں گے، کتنا ماڈرنائز کریں گے؟ اور میرا خیال ہے اس کے اوپر اعتراضات آئیں گے، ضرور اعتراضات آئیں گے. کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک مقدس جگہ ہے، یہاں کا تصور کرتے ہی آپ کے مائنڈ میں اور طرح سے اس جگہ کا امیج جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. تو واقعی مطلب انجوائمنٹ کے لیے تو پوری دنیا پڑی ہے، اور اگر ایک جگہ کو اس طریقے سے اسپیسیفائی کیا گیا ہے وہ باقی جگہوں سے ہٹ کر ہے، اس کی اپنی ایک خصوصیت ہے، تو وہ اس کی جو خصوصیت ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. بالکل ٹھیک، سینکٹی جس کو بولتے ہیں نا، ایک اس کی پاکیزگی کا احساس ہونا چاہیے وہاں پہ. بالکل. تو میں تو کم از کم اس حق میں ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی آپ اجازت دے دیں، بالکل ٹھیک ہے، خواتین ڈرائیو کریں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ باہر بھی چلی جائیں. بٹ اس طرح سے میوزیکل نائٹس اور میوزیکل نائٹس وغیرہ اس طرح کی تو وہ چیزیں نہیں ہونی کلبز چاہیے. ہو گئے، بیجز ہو گئے، پھر ظاہری بات ہے تکلیف دہ. رؤوف صاحب کی بات سے میں بھی اگری کرتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ آپ کا عقیدہ جڑا ہے، اس مٹی کے ساتھ آپ کا جو احترام ہے وہ جڑا ہے. ایک عظیم ہستی نے وہاں پہ جنم لیا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ ریسپیکٹ اس مٹی کے لیے ہم سب کے دلوں میں ہے. اور پھر جب اس قسم کی چیزیں تو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں امرتسر یا گولڈن ٹیمپل میں اس قسم کی چیزیں باہر ہو رہی ہیں تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. تو رؤوف صاحب کے ساتھ میں اگری کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. خیر اس پر ڈفرینٹ اوپینینس ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا کیا جو چینجز ہیں وہ ہم سعودی عرب میں دیکھتے ہیں. ابھی تک تو بہت زیادہ چینجز ہم دیکھ رہے ہیں. اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں. اگلی سٹوری یہ ہے کہ سبھی فیملیئر ہوں گے ارطغرل الغازی جو سیزن ہے اس کے نام سے، اور بہت سے لوگ جو ہیں میجورٹی پاکستانی جو ہیں وہ دیکھ بھی چکے ہوں گے. اس کی معروف اداکارہ حلیمہ سلطان، جن کا اصل نام ہے اسرا بیلجک، اسرا بیلجک، ان کا ایک نیا ڈرامہ جو ہے وہ ریلیز ہو رہا ہے. اس ڈرامے کا جو ٹریلر ہے وہ انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیا، جہاں پر لوگوں نے اس ڈرامے کو خوب سراہا ہے اور ان کی جو ایکٹنگ ہے اس کی بھی بھرپور تعریف کی ہے. ڈرامے کا نام بڑا مشکل تھا لیکن میں پھر بھی ٹرائی کرتی ہوں، میرے سے اگر صحیح لیا جائے. قانون سوز کیا تھا؟ ٹوپرا کلار، قانون سوز ٹوپرا کلار، بہت ڈفرینٹ سا نام ہے. خیر، تو اس ڈرامے کا جو ٹیزر ہے، ٹریلر ہے، وہ انہوں نے انسٹاگرام پر شیئر کیا. لوگ جو ہیں وہ اس ٹیزر کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، اور اداکاری کے ان کے جوہر جو ہیں وہ پہلے ہی ہم ارطغرل الغازی میں دیکھ رہے ہیں. بہت زبردست، پیاری بھی بہت ہیں، ایکٹنگ بھی بہت زبردست کرتی ہیں، اور بڑا معصومانہ سا کیریکٹر ہے. اچھا، یہ جو نیا ڈرامہ آ رہا ہے اس کا ٹریلر پہلے چل کر دیکھتے ہیں. تو یہ تو تھا جی اس ڈرامے کا ٹریلر. اور اگر ہم اس میں حلیمہ سلطان کے کیریکٹر کو دیکھیں جی، قانون سوز ٹوپرا کلار، آپ کو یاد ہو گیا، قانون سوز ٹوپرا کلار. یس، ٹوپرا کلار. تو مطلب یہ ہے کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو شوٹ وغیرہ، لائٹنگ، کیمرہ اینگل کسی بھی طرح سے کسی بھی ویسٹرن یا امریکن ڈرامے یا مطلب اس سے کم نہیں ہے. بہت بڑی پروڈکشن لگ رہی ہے. پروڈکشن میں ایک گرینجر ہونا چاہیے، وہ گرینجر بھی نظر آ رہا ہے. تو صرف یہ ہے کہ اسرا کو دیکھ کے اس روپ میں لوگ تھوڑے سے چونکے ضرور ہیں. اور وہ پہلے بھی جب اس کی تصویریں اس ڈرامے کی لگی تھی انسٹاگرام پہ یا سوشل میڈیا پہ، تو لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا تھا، کیونکہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ جو ارطغرل والا جو ان کا کیریکٹر ہے وہ واقعی حلیمہ سلطان ہی ہے. اور کافی لوگوں کو انہوں نے جواب بھی دیا تھا کہ بھائی آپ اس کیریکٹر سے نکل آئے. وہ ایک کیریکٹر تھا جس پہ میں تھی، میں مختلف ڈراموں میں کام کرتی ہوں، اور ان تصویروں پہ آپ کو اعتراضات نہیں ہونے چاہیے. لیکن پاکستانی ہم لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جذبات جو ہے زیادہ کمنٹس میں آ جاتے ہیں ہمارے، اور سیدھے پھر ہم تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تھا، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ان کا ایک امیج وہ بن چکا ہے جو انہوں نے ارطغرل الغازی میں جو کیریکٹر جو رول پلے کیا تھا، تو وہ بڑا ڈیسنٹ سا تھا، اس میں اسلامک کلچر دکھایا ہوا تھا، تو وہ کیریکٹر بھی اسی مناسبت سے تھا. بعد میں انہوں نے اپنی تھوڑی سی ماڈرن تصویریں جب شیئر کی انسٹاگرام پر، تو لوگ obviously ان کی پرسنالٹی سے واقف ہو چکے تھے. ڈرامہ بہت زیادہ پاپولر ہو چکا ہوا تھا، تو لوگوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا. لیٹس سی کہ اس ڈرامے کے ٹیزر کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی جانب سے کیا رسپانس سامنے آتا ہے. ابھی تک تو خیر سراہا جا رہا ہے. باقی جو پرسنالٹی ہے، جو انہوں نے اس میں اٹائر جو کیا ہوا ہے اور جو ان کا روپ ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی کیا اوپینین ہے، یہ اب ڈرامہ دیکھنے کے بعد ہی پتہ لگے گا. ڈرامہ آئے گا تو پھر پتہ لگے گا. تو یہ تو تھا جناب پبلک کا ڈیلی ڈوز، جس میں ہم نے مختلف
خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی. ابھی ہم ایڈیٹوریل کی طرف چلتے ہیں, اور ایڈیٹوریل میں آج ہمارے پاس سٹوری یہ ہے کہ گزشتہ روز اگر ہم افغانستان سے روز نئی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہی ہیں, تو افغانستان کا جو صوبہ پنجشیر ہے, پنجشیر رائٹ, پنجشیر ہے, ٹھیک, وہاں پر لڑائی کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے, اور وہاں پر جو طالبان اور جو افغان کمانڈر کے بیٹے احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود, ہاں, ان کے درمیان لڑائی کا آغاز ہو چکا ہے. لیکن اس حوالے سے طالبان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خون خرابہ نہ ہو, خانہ جنگی نہ ہو, اور مذاکرات کے ذریعے ہی یہ معاملہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا جائے. لیکن ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹنرشپ چاہتے ہیں, یعنی جو افغان کمانڈر کے بیٹے ہیں وہ پارٹنرشپ چاہتے ہیں, اور ایسی پارٹنرشپ چاہتے ہیں جس میں ان کو منوپلی حاصل ہو. بالکل. سہیل شاہین نے کم از کم یہی کہا ہے, جو کل مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ان کے انٹرویوز وغیرہ چلتے رہے ہیں, اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ احمد مسعود جو ہیں وہ زیادہ اس میں منوپلی چاہتے ہیں, زیادہ حقوق چاہتے ہیں, شراکت, لیکن جس میں حقوق زیادہ ہوں, اور یہ دینے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے یہی کہا, کل میں سن رہا تھا ان کو, انہوں نے کہا کہ ہم پنجشیر کو ایک دن میں فتح کر سکتے ہیں, صرف ایک دن ہمیں چاہیے, لیکن ہم نہیں چاہتے خون خرابہ ہو. اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ایک تو ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ طالبان نے کہا ہے کہ ہم حکومت سازی, پراپر حکومت کا جو اعلان ہے تب کریں گے جب یہاں سے امریکنز اور جو باقی افواج ہیں اس کے اتحادی جو ہیں وہ نیٹو فورسز ہیں وہ نکل جائیں گے. امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم 31 اگست تک نکل جائیں گے. ڈیڈ لائن طالبان کی طرف سے بھی 31 اگست کی دی گئی ہے, لیکن یو کے کا جو انخلاء کا عمل ہے, ایک تو وہ 31 اگست تک پورا ہونا ناممکن سا نظر آ رہا ہے, اور دوسری جانب یہی ہے کہ جو طالبان جو ہیں اہم عہدوں کا اعلان کریں گے, حکومت کا اعلان کریں گے, وہ اس انخلاء کے بعد کریں گے. جی, اس وقت جو کابل ایئرپورٹ پہ صورتحال ہے, وہاں پہ کل بھی یہ ہوا کہ کچھ فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں, وہاں پہ کچھ آگ لگی ہوئی کے دھواں اٹھتے کی بھی تصویریں ہم نے دیکھیں. وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے لوگ جمع ہوئے ہیں, اور وہ مختلف ملکوں کے ظاہر پاسپورٹ لے کے. روز صاحب, کئی ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں, بلکہ افغانستان ہمارے جو افغانی دوست, صحافی دوست ہیں, ان کی جانب سے ہم دیکھتے ہیں, جو ہمیں ان سے رابطے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ اس وقت جو ہے کئی چیزیں, بڑی سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم نے کل دیکھا ایک ویڈیو ہمارے سامنے ہے جس میں کئی اسی طرح رویہ انہوں نے اپنایا طالبان نے, جس میں کئی لوگوں کو لائن پہ دوبارہ کھڑا کر کے ان کو قتل کیا گیا, جن کے پاس فلیگ تھا, جو افغانستان کا فلیگ لہرانا چاہ رہے تھے, ان کے ایک دوسرے میں مزاحمت ایک دوسرے کے خلاف ہوئی, اور پھر وہاں پہ فائرنگ کا سلسلہ چل رہا تھا. اسی طرح اب اگر میں بات کروں وہاں پہ برقعوں کے حوالے سے, حجاب کے حوالے سے, تو وہاں پہ اس کی جو تعداد ہے وہ بھی کم پڑ گئی ہے مارکیٹ میں, اس کی پرائس بڑھ گئی ہے. پھر پگڑیاں جو ہیں, دستاریں جو ہیں, وہ جو شملہ اسے کہا جاتا ہے, افغانستان کا ایک خاص ٹریڈیشن ہے, تو وہ اسی کے حوالے سے وہ چیزیں بھی کافی مہنگی پڑ گئی ہیں. اور سلون وغیرہ کی ہم تو بات کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی بند پڑی ہیں. حجام جو نائی حضرات ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے, بڑے کم پیش نظر آ رہے ہیں. جو کلین شیو گائے ہیں انہوں نے داڑیاں رکھی ہیں. تو ایک خوف, ایک راز جو ہے وہ پچھلا ماضی کا اب بھی پایا جا رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں, کئی نوجوانوں کو ایسے اٹھایا جا رہا ہے جو کہ افغانستان کا فلیگ یا چھوٹا فلیگ, یا وہ جب اس کی تضحیق کی جاتی ہے فلیگ کی, تو جب وہ اٹھاتے تو ان کو بھی گاڑی میں بٹھایا جا کے جا رہا ہے. تو ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. خبریں جو ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں آ رہی, لیکن یہ سچویشن کیا بنتی ہے, جس طرح سے ہم اپنے پہلے بھی شو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگلے 3 سے 6 مہینے اس معاملے کو لے کر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس میں پتہ لگے گا کہ افغانستان کی سچویشن جو ہے وہ کس طرف جاتی ہے. تو یہ تو تھا جناب آج کا ایڈیٹوریل. ابھی ہم شامل کریں گے, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ پبلک, اور ابھی ہم ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں, لا آف اٹریکشن. اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کی جو پازیٹیو تھنکنگ ہے, اگر وہ پازیٹیو سوچنے لگ جائے تو وہ امپاسبل کام بھی, امپاسبل چیزیں بھی اپنی زندگی میں اچیو کر سکتا ہے. اب مطلب اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے سے گمان کرتا ہے. بہت سی چیزیں اس کی اسلام کے ساتھ بھی مشترک ہیں, لیکن اس لا کو امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. ہمارے ارد گرد کبھی کبھی سرکمسٹانسز ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ نیگیٹو ہوتے ہیں,
تو उस नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में अपनी सोचों को अलाइन करना, पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए इसको अप्लाई करने के लिए एफर्मेशंस भी होती हैं और बहुत सी टेक्निक्स होती हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस पर बहुत काम हो रहा है। इवन अब इंडिया में भी बहुत से सेंटर्स इस पर बने हैं जो हीलिंग कर रहे हैं, लोगों की बीमारियों को ठीक कर रहे हैं इस लॉ को यूज़ करते हुए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे किस तरह से इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अपनी हकीकी ज़िंदगी में। थेरेपिस्ट इकरा रज़ा हमें शो में ज्वाइन कर चुकी हैं। इकरा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। ये बहुत अरसे से जो टॉपिक था ये आपके लिए रखा हुआ था कि हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हम अपने इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें किस हद तक ट्रू है, किस हद तक हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें? सो लेट्स स्टार्ट विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। होता क्या है, हम अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चाहते हैं, जो हम चाहते हैं सच हो जाएं, हम वो अपनी एक परफेक्ट लाइफ गुजारें, उसके लिए सबसे पहले उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। जब हम उसके बारे में सोचते हैं दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स उस ज़िंदगी के। फिर उसके बाद क्या होता है, तवक्कुल, कि हमने सोचना शुरू कर दिया बट वो रिज़ल्ट हमारी तरफ से नहीं आ रहा। जब आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हो तो वो फिर हमारा तवक्कुल है अल्लाह के साथ कि हमने सोचा है कि हमें बेहतरीन चाहिए, हम उसके ऊपर मेहनत भी कर रहे हैं, but then results are coming from Allah subhanahu wa ta'ala, that is the subconscious, because हमारा subconscious जो है वो अल्लाह ताला के साथ aligned है। तो that is where Islam comes in and that is where your faith comes in. So law of attraction basically ये होता है कि हम अपनी सोच से, अपनी positive thinking से, अपनी lifestyle से वो attract करते हैं जो हमें life में चाहिए होता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़े impossible टास्क भी हैं, अगर आप मतलब उनके बारे में सोचना शुरू कर दें, जो आप चाहते हैं वो आप अभी से फील करना शुरू कर दें। बेसिकली इट्स अबाउट फील, कि आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। जब आपकी फीलिंग्स आपकी सोचों के साथ अलाइन हो जाएंगी तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी, बेशक आपको जितने मर्जी लोगों ने कह दिया हो कि ये तो होगी। हमारी एक टेक्निक होती है माइंड साइंसेज में, उसको कहते हैं 55x5, कि जो भी चीज़ आपको चाहिए आप 5 दिन तक 55 टाइम्स या तो उसको पढ़ें लिख के, कि फॉर इंस्टेंस अगर आपको एक नई गाड़ी ख़रीदनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मटेरियल चीज़ें भी आती हैं, आप 55 दफ़ा उसको लिखें या आप उसको पढ़ें, उसके बारे में सोचें एंड फॉर 5 डेज़ इवेंचुअली वो आपका सबकॉन्शियस उसके साथ अलाइन हो जाएगा और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। नहीं, मैं अगर सोचना शुरू करूं कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए तो आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, शायद 5 दिनों में ना मिले लेकिन मिल जाएगी, मिल अगर आप जाएगी। उस ट्रांस में रहना शुरू यू कर नीड दें। टू स्टे विद दैट ऑरा, विद दैट फीलिंग कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, मिल चुकी है। ये भी कहते हैं प्रेजेंट में सोच रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ है, मतलब उसमें ये तो नहीं कि वो इम्पॉसिबल चीज़ें जो है उनके बारे में ना सोचना बंदा शुरू करते हैं। जैसे कि क्या मतलब, जैसे बहुत सी बातें हो सकती हैं। अब वो लोग नौजवान जो हैं वो किसी से शादी करना चाहते हैं, अब 50% तो उनकी ख्वाहिश है कि वो मुझे रज़िया मुझे मिल जाए, रज़िया मुझे मिल जाए 55, और रज़िया जो है वो मुराद को चाहती हो कि मुराद मुझे मिल जाए, ना मिल जाए उनको, ये भी हो सकता है कि रज़िया रज़िया करें, तो वो वहाँ पे तो गड़बड़ हो So जाएगी we ना have फिर। to be very specific। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है तो हमें स्पेसिफिक चीजें मैनिफेस्ट करनी होती हैं लाइफ में। जैसे कहते हैं ना, दुआ भी सोच समझ के मांगनी चाहिए। हाँ, कि बिल्कुल। आपको मैं यही कह रहा हूँ कि दुआ सोच समझ के मांगनी चाहिए, वो जो पॉसिबिलिटीज में हो उस चीज़ में से मतलब हो सकता है। जी जी बिल्कुल, जैसे आपने मर्सिडीज़ की बात की है, ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब ये नहीं होगा कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि मुझे मर्सिडीज़ चाहिए और मैं उसके ऊपर कोई मेहनत नहीं करें। आप साथ अपनी मेहनत को, अपनी सोच को और अपनी फिजिकल बॉडी को अलाइन करें। बिकॉज जब हम फॉर इंस्टेंस हम मर्सिडीज़ के बारे में सोचते हैं, अब हमारी बॉडी में उसके बारे में कैसी फीलिंग हो रही है। जब आप एवरी डे व्हेन यू वेक अप आप सोचेंगे अच्छा अब मैंने काम करना है, मैंने मर्सिडीज़ खरीदनी है, मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल लेना है, आपको खुद ब खुद फील होगा आपकी बॉडी पॉजिटिव हो रही है। जब वो चीज़ आपके न्यूरॉन्स में, आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल्स के अंदर फील होनी शुरू हो जाती है, दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप टू मैनिफेस्टेशन। इसमें आदमी अपनी हेल्थ के बारे में भी कर सकता है ना। अच्छा, वैसे जी जी हरमीत। हाँ जी, वैसे हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं या जहाँ पे हम जाते हैं कभी दोस्तों में, ऐसे कई दोस्त ऐसे होते हैं कि जो हमेशा नेगेटिव बात होती है या नेगेटिव सोच रखते हैं। अब वो क्या करें, उनको क्या तरीका अपनाना चाहिए कि वो अपनी मस्बत सोच लेके आएं, और वो जो सोच है, एक तो नेगेटिव जो सोच है वो पर्सनालिटी को कितना नुकसान देती है, किसी की शख्सियत कितनी मुतासर हो जाती है उससे।
नेगेटिव सोच तो आपको वैसे ही आपकी हेल्थ को भी डिक्लाइन करती है, आपके वेल्थ को भी डिक्लाइन करती है और आपके ओवरऑल वेलबींग को डिक्लाइन करती है। तभी हम हमेशा कहते हैं कि आप फ्लिप थेरेपी यूज़ करो, कि जैसे ही आपके माइंड में कोई नेगेटिव सोच भी आए आप उसको फ़ौरन पॉजिटिव सोच के साथ शिफ्ट कर लो। अगर किसी इंसान के बारे में भी नेगेटिव सोच आए कि मेरा, ये सारे वो आपके एक अजम्पशंस होते हैं ना इंसान के, नेगेटिव सेल्फ टॉक, उसको जितना हम पॉजिटिव रखेंगे उतना अपने लिए और बाकी सबके लिए बेहतर होगा। अब नेगेटिव सोच से, जैसे आपने पॉजिटिव सोच के बारे में तो आपने कहा कि 55 टाइम्स आप लिख के उसको पढ़ें बार बार। फर्स्ट क्या, नेगेटिव सोच जो है वो भी इसी तरह से, नेगेटिव सोच का है ही कि वो जिस वक्त इंसान को आती है अपने बारे में भी या दूसरों के बारे में भी, वो उसके ओवर पावर कर लेती है, उसको उसके ज़हन में घूमती रहती है। वहाँ भी ये है कि कोई चीज़ ऐसी हो जो पॉजिटिव, उसको 55 टाइम्स आपने पढ़ लिया या कुछ और। उसका एक बेहतरीन तरीका है जी कि आप क्या करते हैं, आप हर रोज़ अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई है तो आप दीवार के साथ अपना हाथ स्ट्रेट करके और अपना माथा लगा के खड़े हो जाए। दीवार के साथ आप खड़े हो जाए, अपना माथा टेक के आप खड़े हो जाएं और उसके बाद आप ये इमेजिन करें कि आपके अंदर जितनी नेगेटिविटी है वो दीवार के अंदर जा रही है, ठीक है, और आप जो है वो सिर्फ फ्री हो रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर आप जब ये एक्सरसाइज कर लें, 2-3 सेकंड्स की एक्सरसाइज होती है, उसके बाद आप 2 मिनट के लिए रुकें और ब्रीदिंग करें। ब्रीद इन पॉजिटिविटी एंड ब्रीद आउट नेगेटिविटी। जब आप इनहेल कर रहे हो तो आप ये सोचें कि आप पॉजिटिविटी इनहेल करें, अच्छी सोचें, पॉजिटिव सोचें, अच्छी हेल्थ, अच्छी ज़िंदगी, और ब्रीद आउट करते हुए आपकी बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो उससे बहुत बेनिफिट होता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आप डिफरेंट वेज होते हैं खुद का ऑरा जो है वो क्लीन करने के जी। अब इसमें कहते हैं जब आप नहा भी रहे हैं तो आप ये सोचें कि आपकी बॉडी पर जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं वो वॉश आउट हो रही हैं, वो पानी में बह रही हैं और आप एक पाक उस फॉर्म में आ रही हैं और पॉजिटिविटी आपको घेर रही है। यानी अगर आप ये सोच कर नहाएंगे, शावर लेंगे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो आ जाता है। अच्छा, पानी के बारे में भी ये कहा जाता है कि अगर पानी का एक गिलास यहाँ पर पड़ा हुआ है, हम जो भी बातें कर रहे हैं, अगर हम नेगेटिव बातें कर रहे हैं तो वो पानी पर नेगेटिव असरात आएंगे, अगर हम पॉजिटिव बातें कर रहे हैं तो वो पानी पर पॉजिटिव असरात आएंगे। तो एक्चुअली यही होता है ना कि हमारे रिलीजन में भी, जैसे आज का हमने टॉपिक स्टार्ट ही इस्लाम के साथ किया था, कि हमारे रिलीजन में भी जो कहते हैं एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस, कि इंसान की जो नीयत का अमल का दारोमदार नियतों पर है। तो जो हमारी नीयत है, जो हम इंटेंशन सेट करते हैं, वो हमारी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि हमें लाइफ में हमारा नेट गोल रिजल्ट क्या है, चाहे वो पानी पीना है, खाना खाना है, जो भी करना है, उसके लिए हमें अपनी इंटेंशन सेट करनी चाहिए पॉजिटिव। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और पानी में मतलब इसके ऊपर तो पूरी एक रिसर्च भी मौजूद है पानी पर, कि पानी जो है वो हमारी बातों को एब्जॉर्ब करने की पानी को प्रोग्राम करते हैं ना, हम प्रोग्रामिंग होती है, जैसे हम सिल्वा मेथड में ये करते हैं कि रात को जब सोने से पहले पानी को प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद हम उठ के आधी रात को फिर उसको पीते हैं। एंड उसमें क्या होता है, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ हो जाती है, बिकॉज अल्लाह ताला ने पानी की को बनाया ही ऐसे कि जब सूरह रहमान पढ़ के फूकते हैं तो उसका केमिकल इम्बैलेंस चेंज हो जाता है, वो बहुत से लोग खत्म करवा कर खाने पर फूकते हैं या उसके बाद दम करते हैं पानी, तो वो पानी के उसके असरात आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल पॉजिटिविटी के असरात आते हैं उसके ऊपर। अच्छा, जो सजदे में जाके लोग दुआएं करते हैं या कुछ पढ़ते हैं जी, तो इसका वो असर हो सकता है जो दीवार के साथ आपने मतलब जैसे जी बिल्कुल, अगर आप ज़मीन पे, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी कहते हैं कि आप ज़मीन के ऊपर सजदा करें, इट्स लाइक्ड कि आप ज़मीन पे करें, तो जब आप सजदे में भी जाते हैं तो आप उस वक्त अपनी इंटेंशन बिल्कुल सेट करें कि जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी है वो सब अल्लाह ताला मेरे सिस्टम से निकल रही है, सो इट्स गोइंग टू लीव योर सिस्टम। अच्छा, और इसके लिए एतमाद का होना। अच्छा, वैसे शेक्सपियर साहब कहते हैं कि जो हम करते हैं वो हम नहीं होते और जो हम सोचते हैं वही होते हैं, तो अपनी एक पॉजिटिव सोच को बरकरार रखने का एक तरीका तो आपने बता दिया कि भैया अगर नेगेटिव सोच निकालनी है तो दीवार के साथ अपने नेगेटिव चीज़ें लगा दें, भैया ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन क्या तरीक़ाकार दूसरा क्या होना चाहिए, क्या स्टडी या मुतालिया या कमरी उस पर कितना असरअंदाज होती है कि हमारी मुस्बत सोच मज़ीद डेवलप हो?
ہماری پازیٹیو سوچ جو ہے آف کورس اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. آپ کے ساتھ جو 5 لوگ پھرتے ہیں آپ ان کے جیسے ہو جاتے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے آپ کو سراؤنڈ ہی ان لوگوں کے ساتھ کریں جن کی سوچ پازیٹیو ہے, جو لائف میں ایوالو کرنا چاہ رہے ہیں, اچھی باتیں سکھاتے ہیں, سیکھ کر اٹھتے ہیں. ایون ہمارے ریلیجن میں بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کہیں پہ بیٹھو تو اچھی بات کر کے رب کا ذکر کر کے اٹھو, سو دیٹ اس سے آپ کا اورا پازیٹیو ہو جاتا ہے, آپ کی لائف پازیٹیو تھنکنگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ٹاپک بہت لمبا ہے, اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ ہی موجود رہیں گی. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں لا آف اٹریکشن پر, پازیٹیو تھنکنگ پر, کہ اگر ہماری زندگی میں پازیٹیو تھنکنگ کا یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ آ جائے تو ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. ایون جو امپاسبل چیزیں ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں. اس کے لیے اچھا سوچنا ہے, پازیٹیو سوچنا ہے, اور نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اپنی زندگی سے بالکل باہر نکال پھینکنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو افرمیشنز جو ہیں خود کو یہ کہنا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے یہ چیز مل چکی ہے, پریزنٹ میں رہنا, یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اب ہم پانی پر بات کر رہے تھے. اسی طرح ایک تو ہم پانی کو پروگرام کر سکتے ہیں اور اس کا ہماری باڈی پر بہت زیادہ پازیٹیو افیکٹ بھی آ سکتا ہے, لائف میں بہت زیادہ پازیٹیو رول اس کا آ سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ سونے سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کو الائن کر لیں, پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ سوئیں, تو اس کا بھی بہت زیادہ پازیٹیو رزلٹ ہم اپنی لائف میں دیکھیں گے. تو اقرا سے ہی جانتے ہیں کہ اقرا یہ بتائیں کہ پانی کو پروگرام کرنے کی بات کی جاتی ہے, پانی کو پروگرام ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ پانی کو پروگرام کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آپ پانی کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں, اس کے بعد آپ پانی سے بات کریں. آپ اس سے جیسے آپ مجھ سے بات کرتی ہیں, آپ پانی آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ اپنی انٹینشن سیٹ کریے اور آپ پانی سے بات کریے کہ میں یہ اپنی ویل بینگ کے لیے پی رہی ہوں, یا یہ میں اپنی انٹیوشن تیز کرنے کے لیے پی رہی ہوں, یا میں اس کو پیوں گی تو میرے اندر میری باڈی جو ہے وہ کلینز ہو جائے گی, یا جو بھی ہوگی. اینڈ دین ڈرنک اٹ وتھ 3 سپس, رک کے بیٹھ کے 3 سپس میں اس کو پئیں. انٹینشن سیٹ کر کے, انٹینشن سیٹ کر پازیٹیو کے, انٹینشن سیٹ کر کے اس کے بعد 3 سپس میں اس کو. آج سے روما تم نے پریکٹس کرنی ہے. اچھا, پانی کو گلاس پکڑ کے نا بھیا بولنا ہے کہ پانی میں تمہیں پی لوں تو پی لو, اسے پازیٹیو پتہ ہے بہت ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی. یہ اب آپ مذاق کر رہے ہیں, لوگوں نے سمجھنا ہے ہم بھی مذاق کر رہے ہیں, ہم بہت سیریس بات کر رہے ہیں حرمیت. لیکن حرمیت کا جواب تو ہونا چاہیے نا, کوئی زیادہ سیریس جی. آپ پانی کو پکڑ کے اس سے باتیں کریں, بالکل کریں, کیونکہ لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے ہیں. نہیں, اس کے اندر انرجی ہے, دنیا میں ہر چیز انرجی اور ہے. دوسری بات یہ ہے نا کہ آپ ضروری نہیں کہ مجمع میں بھرے مجمع میں ایسا کر رہے ہوں, آپ اکیلے میں کریں, اکیلے میں کریں اپنا ایسا کام. تو جب ہم لا آف اٹریکشن کی بات کریں, یہ جو پانی کے پروگرام کرنا ہے, اس کو دوسرے لفظوں میں ہم اس طرح سے بیان کر لیں کہ پانی پہ جو پھونک ماری جاتی ہے, ہاں جی بالکل, کچھ پڑھ کے, جی جی بالکل, سورہ رحمان بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے, آپ نے پہلے بھی بات کی, اس کا تذکرہ کیا, مختلف اور الحم شریف پڑھی جاتی ہے, الحم شریف پڑھی جا سکتی ہے, بہت سے گھروں میں ختم کے بعد دم کیا جاتا ہے, چاروں کل سورہ یاسین کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں. بالکل, تو یہ پروگرام کرنا اسی معنی میں آتا ہے. بالکل, وہ آپ کی اپنی صحت کے لیے, ویل بینگ کے لیے اچھا ہے. جب ہم انرجی کی بات کرتے ہیں لا آف اٹریکشن میں, تو منی از انرجی ایز ویل, پیسے بھی ایک انرجی ہیں. تو ہم جیسے پیسوں کے لیے گمان رکھتے ہیں, ہم جیسے پیسوں سے باتیں کرتے ہیں, وہ ویسے ہی ہماری زندگی میں آتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے پازیٹیو ریلیشن شپ وتھ منی. ٹھیک ہے, مطلب ہر چیز کے ساتھ ہی میرے خیال میں پازیٹیو ریلیشن جو ہے وہ رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا, یہاں پر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, یہ بھی بہت ساری جو ریسرچز ہیں کہ رات کو, مطلب ہمارے مائنڈ کے 2 حصے ہیں, کانشیس اور سب کانشیس. پورے دن میں کانشیسلی ہم کام کر رہے ہیں, جب ہم سو جاتے ہیں تب ہمارا سب کانشیس مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے. اب سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام اگر آپ پازیٹیو تھنکنگ سے کر لیتے ہیں, یعنی رات کو سوتے ہیں اور پازیٹیو سوچ کر سوتے ہیں, ڈیلی اگر یہ پریکٹس کرنا شروع کر دیں, تو تب بھی آپ کی لائف میں بہت زیادہ پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں سوتے ہوئے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری نیند کا پیٹرن اچھا نہیں ہے. جب تک آپ کا نیند کا پیٹرن اچھا نہیں ہوگا, آپ لائف میں کچھ مینیفیسٹ نہیں کر سکتے, بیکاز ہم جب سوتے ہیں تو ہمارا سب کانشیس اس وقت کلینزنگ کر رہا ہوتا ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم سونے سے پہلے گریٹیٹیوڈ جرنل لکھیں, یا سونے سے پہلے اچھی باتیں سوچیں, یا ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جو ہمیں چاہیے, بیکاز پھر وہ ہماری لائف میں مینیفیسٹ ہوئیں گی. وہ جو 21 ٹائمز لکھنے کا ایفرمیشن ہوتا ہے, یا پڑھنے کا, یا بولنے کا, یا سوچنے کا, اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس ٹائم پہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے جب آپ سو کر اٹھیں تو تب بھی آپ نے اپنے اندر وہ فیل لے کر اٹھنا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے گڈ ڈے, بسم اللہ, نیا دن شروع ہو رہا ہے, اچھا دن ہوگا. اپنے آپ کو سوچ سے بستر سے اٹھائیں. اچھا, میں یہ بھی ابھی ریسنٹلی یہ ریسرچز دیکھ رہی تھی, ویڈیوز بھی دیکھ رہی تھی کہ
بہت سارے لوگوں کی جو بیماریاں ہیں وہ مائنڈ سیٹ کی گیم کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں. بالکل پازیٹیو سوچنے سے پازیٹیو اصل بات یہی ہے جو آپ کی ساری بات سے نکلا, مطلب نوجوانوں کے لیے بھی, دیکھنے والوں کے لیے بھی, کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں. بالکل. اور ویسے بھی زندگی میں مطلب آپ پازیٹیو سوچ رکھیں گے, پازیٹیو سوچ کے ساتھ آپ کے جسم کے اندر, آپ کے آس پاس کے ارد و گرد کا ماحول تبدیل ہو جائے گا, آپ کی نظر تبدیل ہو جائے گی, آپ ایک دوسری نظر سے, اچھی نظر سے دنیا کو دیکھنے لگیں گے. بالکل. بٹ میں جاتے جاتے ایک اور بات کروں گی کہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا اس کو بھی پروسیس کرنا بہت ضروری ہے. تو اگر لائف میں کوئی نیگیٹو سچویشن ہے یا کوئی نیگیٹیوٹی ہے, اس کو سپریس کرنے کی جگہ اس کے ساتھ ڈیل کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اقرا رضا نے جوائن کیا. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ پبلک. تھینک یو. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نور مقدم کیس کی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات کریں گے. نور مقدم کیس میں تھراپی سینٹر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر طاہر ظہور سمیت 6 ملزمان ایسے ہیں جن کی درخواست ضمانت پر گزشتہ روز عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا, اور کل ہی یہ فیصلہ سنایا گیا جس میں ان ملزمان کی 50-50 لاکھ کے مچلقوں کے عوض جو ضمانت تھی وہ منظور کر لی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی ایک دوسری مقامی عدالت میں ملزم ظاہر جعفر کے والدین کو جوڈیشل جو ریمانڈ تھی وہ ختم ہونے پر عدالت کے روبرو پیش کیا گیا. عدالت نے مزید 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ دیا اور جو سماعت تھی وہ 6 ستمبر تک ملتوی کر دی. ابھی اس کیس کی کارروائی کہاں تک پہنچی ہے, ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ فیصل ساہی ہمیں اس وقت اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم فیصل. وعلیکم السلام. فیصل بتائیے گا اب تک یہ کیس کہاں تک پہنچا. کل کی اگر ہم بات کریں تو جو تھراپی ورک کے سی ای او تھے ان کو 6 ملزمان جو دیگر تھے ان سمیت ان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ عدالت نے سنایا, ان کی تو ضمانت منظور ہو گئی. ابھی یہ جو ظاہر جعفر کے والدین ہیں ان کا مزید 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا ہے اور 6 ستمبر تک جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. عدالتی کارروائی کہاں تک پہنچی ہے, جو ابھی تک انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں والدین سے اور جو سی ای او تھراپی ورک تھے ان سے, اس میں کیا بات سامنے آئی ہے؟ بالکل روما, جو آپ بات کر رہی ہیں یہ گزشتہ روز کی دونوں کارروائیاں ہیں. جو والدین ہیں, جو ملزم مین ظاہر جعفر, اس کے والدین کو 2 ملازمین ہیں, ان کو کل اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا اور ایک تو ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کی گئی. 6 ستمبر کو دوبارہ ان کو پیش کیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 6 ملزمان ایسے تھے جنہیں گرفتار کیا تھا پولیس نے, یہ کہہ کر کہ انہوں نے جو شواہد ان کو چھپایا اور شاید ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے شواہد موقع تھا وہاں سے مٹانے کی کوشش بھی کی. اس میں جو 6 لوگ تھے, ایک تو اس میں جو تھراپی جو سینٹر اس کا مالک تھا ڈاکٹر طاہر, اور ایک ملازم ایسا تھا امجد جسے زخمی بھی کیا گیا تھا ملزم کے جانب سے. گزشتہ روز ان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی اور یہ جو جج ہیں عطا ربانی انہوں نے سماعت کی تھی اور سماعت کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا اور رات کو جو فیصلہ جاری کیا اس میں یہ 6 جو ملزمان تھے ان کی ضمانت منظور کر لی گئی. 5-5 لاکھ روپے کے مچلقوں کی وسیع ضمانت منظور کی گئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ملزمان نے, یہ جو ملزم نامزد کیے گئے ہیں 6 لوگ, انہوں نے کوئی مدد کی ہو قتل کے دوران یا قتل کے لیے کوئی انہوں نے مدد کی ہو. قتل کے بعد انہیں بلایا گیا تھا اور انہوں نے اپنا ایک تو ملزم کو قابو کرنے کی کوشش کی کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو امجد ہیں یہ ملازم ہیں, انہیں پہلے تو دروازہ ناک کیا تھا اس کا ملزم ظاہر جعفر کا, لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا. پھر یہ سیڑھی لگا کر یہ ٹیرس میں اوپر گئے پہلی منزل پر اور پھر کھڑکے کے راستے جب انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی تو ملزم کی جانب سے اس پر فائر کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک خوش قسمتی کہہ لیں کہ وہ جو پسٹل میں گولی پھنس گئی اور اس کے بعد پھر ملزم نے وہی چاقو اٹھایا جس سے اس نے نور مقدم کو قتل کیا تھا اور اس چاقو کے وار کیے امجد پر. امجد کو بھی زخمی کیا. زخمی کرنے کے بعد وہ چیخا چلایا جس کے بعد باقی لوگ جو تھراپی سینٹر کے لوگ تھے, یہ ٹوٹل 6 لوگ تھے, یہ بھی اوپر آئے اور انہوں نے ملزم کو دبوچا اور اس کو رسیوں سے باندھا. اور اس سارے واقعے کے دوران ہمسایوں نے شور مچا کے پولیس کو ساتھ کال بھی کی. لیکن یہاں پہ خاص بات اب تک یہ رہی ہے کہ اس کیس میں ابھی تک 11 گرفتاریاں ہو چکی ہیں, جس میں سے 5 تو گھر کے لوگ ہیں جن میں جو ملزم ہے اس کے والد والدہ اور ساتھ 2 ملازم ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 6 لوگ بعد میں ان کو
ایک تو FIR میں نامزد کیا گیا تھا, تقریباً FIR کے 18 روز کے بعد ان کو نامزد کیا گیا تھا. یہ 6 لوگ وہ تھے جو تھیراپی سینٹر کے تھے, جن کو بلایا گیا تھا بیسیکلی اس کے والد نکال کر کے کہ میرا بیٹا اس ٹائم سینسس میں نہیں ہے, آ کے اسے کنٹرول کرے. اور کیونکہ اس نے فون کیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ جو نور مقدم ان کو قتل کرنے جا رہا ہوں. تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ ملزم نے قتل کرنے سے پہلے اپنے والد کو آگاہ کیا تھا کہ ہمارا جھگڑا ہوا ہے اور بات جو ہے وہ کافی بگڑ چکی ہے. لیکن پولیس کے مطابق جو اس کے والد نے جو اعانت جرم یہ کیا تھا کہ انہوں نے فوراً پولیس کو کال نہیں کی تھی, بلکہ تھیراپی سینٹر والوں کو کال کر دی کہ آپ آئیں اور آپ اس کو بچائیں. نہ کہ اگر پولیس کو بلا لیا جاتا تو یہ معاملہ شاید کہیں اور جانب جا سکتا تھا, قتل ہونے سے بچ سکتا تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا. تھیراپی والوں کو بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ شاید سینسس میں نہیں ہے اور اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے. تو گزشتہ روز جو تھیراپی سینٹر والے جو 6 ملزمان تھے ان کی تو ضمانت ہو گئی ہے, اور ان کو یہ کہا گیا, جو جج عطا ربانی ان کی جانب سے یہ کہا کہ بظاہر کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دیتی کہ انہوں نے کوئی قتل کرنے میں کوئی مدد فراہم کی گئی. انہوں نے اپنا کام کیا تھا اور دوران اپنی ڈیوٹی ان کا ایک ملازم بھی زخمی ہوا تھا. بہرحال جب ٹرائل چلے گا, ٹرائل میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی, کیونکہ جو پنجاب فرانزک لیبارٹری ہے اس میں تمام واقعے کی جو ہے وہ رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے, اور اس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ملزم نے جو ہے قتل کیا, اور اعلیٰ قتل پہ اس کے فنگر پرنٹس ہے وہ بھی میچ کر چکے ہیں, DNA بھی میچ کر چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں ثابت ہو چکا ہے کہ قتل سے پہلے اس نے نہ صرف اس پہ تشدد کیا بلکہ جو نور مقدم اس کے ساتھ زیادتی بھی کی. تو اب تک 11 میں سے 6 لوگوں کی ضمانت ہوگی. بات کرو طاہر ظہور صاحب جو ہے وہ ان کو جو ملزم ہے ان کے اگر FIR ہم پڑھیں تو اس میں ان کا نام درج نہیں ہے. گرفتاری کیا وجہ کہ شک کی بنیاد پر ہوئی. دوسری بات جو ہے اگر ہم دیکھیں جو ان کے پیرنٹس ہیں, جو لوگ ہیں اس ملزم کے جن کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, تو کیا لگتا ہے کہ کیا کیا مقدمات ان پہ درج کیے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کیس کا جو ٹرائل ہے وہ کتنی تیزی سے جا رہا ہے, کیونکہ عموماً نوٹس تو لیے جاتے ہیں لیکن کیس اتنا تیزی سے نہیں جاتا. اس کیس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کیسز کتنا تیزی سے اس کے جو وہ ہے ٹرائل پورے کیے جا رہے ہیں. حرمید, جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب یہ قتل ہوا 20 جولائی کا یہ واقعہ ہے, عید سے 1 روز قبل اسلام آباد کا یہ پوش ایریا ہے سیکٹر F74 جہاں یہ واقعہ پیش آتا ہے. اور بیسیکلی یہ جو نور مقدم کے والد شوکت مقدم ہیں, انہوں نے 18 روز بعد یہ تھیراپی سینٹر والی جو طاہر ہیں, ڈاکٹر طاہر, یہ ان کا تھیراپی سینٹر ہے, ان کو اس لیے وہ نامزد کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں شاید انہوں نے کوئی مدد فراہم کی ہے, کیونکہ پولیس سے یہ واقعہ چھپایا گیا. اور یہاں ایک بات ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ جب امجد زخمی ہوا تھا تو جب اسے ہسپتال لے کے جایا گیا تو اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے ملزم جو ظاہر جعفر ہے اس نے مجھ پر حملہ کیا, بلکہ بتایا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے میں زخمی ہوا تھا. تو یہ جو چھپانے کے جو انہوں نے شواہد چھپائے, اور یہ بھی ان پہ الزام لگایا گیا کہ شاید انہوں نے وہاں موقع واردات سے شواہد مٹانے کی کوشش بھی کی, تو اس جرم کو گرفتار کیا گیا تھا. لیکن کل جو ایک لمبی چوڑی سماعت ہوئی, اور جو 6 ملزمان تھے گزشتہ روز عدالت نے ان کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ فہی, ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. اس کیس کی جتنی بھی مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی ہم آپ کو مزید بھی گاہے بگاہے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پاکستان کے معروف گلوکار, اداکار, پاپ اور لیجنڈری گلوکار ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کلاسیکل سنگنگ بھی بہت زبردست کرتے ہیں. پروڈیوسر ہیں, ڈائریکٹر ہیں سجاد علی. ان کی آج 55ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. ہماری طرف سے نیک خواہشات. ہیپی برتھ ڈے ٹو سجاد علی. سجاد علی بہت ہی زبردست سنگر ہیں. اور برکت علی خان, جب کلاسیکل کا آپ نے ذکر کیا تو میرے ذہن میں آیا فوراً ان کا نام. برکت علی خان جو چھوٹے غلام علی خان بھی ان کو کہا جاتا ہے, بڑے غلام علی خان کے بھائی تھے, تو ان کے یہ نواسے ہیں. تو ظاہر تربیت انہوں نے گھر میں لی, ان کی بیٹی کے بیٹے سے, تو تربیت گھر میں لی. گھر میں تربیت لینے کی وجہ سے ان کا کلاسیکل کا بیک گراؤنڈ بہت ہی شاندار تھا. اور حرمید کچھ بولنا چاہ رہا ہے پہلے. حرمید. نہیں, میں روح صاحب, میں نے کہا پہلی بار میں نے آپ نے جو ذکر کیا نا, پہلی بار میرے نالج میں اضافہ ہو, اور بلکہ پبلک کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا. ایک ایسے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہے جو ایک برسوں سے وہ خدمت کر رہے ہیں اس کے حوالے سے, گائیکی کے حوالے سے, کلاسیکل میوزک کے حوالے سے. بالکل بہت ہی زبردست انہوں نے گانے جو ہیں وہ پاکستان کو دیے ہیں. ہر ظلم تیرا یاد ہے, بھولا تو نہیں ہوں, یہ ان کا مجھے بڑا پرسنلی میرا فیوریٹ گانا ہے, اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر بہت سے ان کے فینس ہیں, بہت سراہا جاتا ہے ان کی گائیکی کو. اور یہ سجاد علی کے جو والد ہیں شفقت حسین عرف ساجن, آپ کو تو زیادہ بہتر پتا ہوگا, وہ فلمی اداکار بھی رہے ہوئے ہیں, ساتھ ساتھ کرکٹر بھی رہے ہوئے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا تھا, مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے پتا لگا کہ ان کے والد ایک کرکٹر رہے ہوئے ہیں. پتہ نہیں فلموں میں انہوں نے کیوں کام کیا, مطلب وہ تو کوئی اتنا اچھا کام نہیں تھا, لیکن میرا مطلب ہے گلوکار کے طور پہ واقعی ایک ایسا گلوکار جس کی بہت ہی شاندار کلاسیکل بیک گراؤنڈ ہو,
اور اس نے جتنے بھی گانے گائے اس میں اس کا آہنگ جھلکتا ہو اور بڑی گہری نظر ہو جس کی موسیقی کے اوپر. اس کو پتہ نہیں اداکاری کا کیوں شوق ہو جاتا ہے یا وہ کیوں کرتا ہے, کیونکہ وہ جتنے بھی رول تھے وہ کوئی اتنے مزیدار نہیں تھے. اچھا, مجھے اتفاق نہیں ہوا دیکھنے. ہاں, میں نے بھی فلم تو نہیں دیکھی لیکن اس کی جھلکیاں بلکیاں وغیرہ جو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. بھارت گانے ایک سے ایک بڑھ کے, اور کوک اسٹوڈیو میں بھی ان کے بہت سے پرفارم کیا ہوا ہے, بہت سے زیادہ ان کو. ہاں, اور بڑا زبردست ان کا ایک گانا ہے ساڑھے ہوں, وہ چل کر پہلے دیکھیں, ناظرین کو سنواتے ہیں. چلیں, بہت اچھا, زبردست, ایک سے بڑھ کر ایک گانا ہے. پہلے جو 2 گانے تھے وہ تو میرے موسٹ فیوریٹ ہیں. بہرحال ہم سجاد علی کو ایک دفعہ پھر سے ان کی برتھ ڈے پر ہیپی برتھ ڈے وش کرنا چاہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے اور آنے والے اسی طرح جو سال سے ہیں لوگوں کے لیے گنگناتے رہیں, گاتے رہیں. بالکل. ہم چلتے ہیں آگے, اگلی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگلی اسٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے. دنیا کا نہیں, بیسیکلی پاکستان کا سب سے بلند ترین مقام اور دنیا کا بھی بلند ترین مقام ہے جہاں پہ انہوں نے گایا جا گلگت بلتستان. منگلک سر شمشال گلگت بلتستان کا یہ ایریا ہے. 5909 میٹرز یہ زمین سے بلند ہے, اور یہاں پر جا کر فوک میوزک اور لینگویجز کے ایک ریسرچر ہیں جن کا اپنا ایک میوزیکل بینڈ بھی ہے. گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے. سعد عطا براچا ابھی ہمیں شو میں جوائن بھی کر چکے ہیں. انہوں نے یہاں کا جو روایتی میوزک ہے, مقامی میوزک ہے جس کو ہنزئی میوزک کہتے ہیں, اس پر ڈانس کیا, اور انہوں نے سرکاری طور پر اگر بات کی جائے تو دنیا کا جو سب سے بلند ترین مقام ہے وہاں پر جا کر سب سے منفرد ڈانس پارٹی کا انعقاد کیا, اور گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام بھی جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے. اس وقت یہ جو آرٹسٹ ہیں سعد عطا براچا ہمیں شو میں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم سعد. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ سعد, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. فرمائیے گا اس ایونٹ کے حوالے سے, ایک تو یہ آپ کا آئیڈیا یہ کہاں سے آیا نا کہ دنیا کا جو سب سے بلند ترین مقام ہے وہاں پر جا کر اس ڈانس پارٹی کا انعقاد کیا جائے, پھر آپ کے بینڈ میں اور کتنے لوگ شامل تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آپ لوگ اپنا نام جو ہے وہ انٹر کروا چکے ہیں, تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا اور آپ کے چینل پہ آ کے ہم اپنے اس ایونٹ اور ایکسپیڈیشن کے بارے میں ڈسکس کریں. تو سب سے پہلے جو آئیڈیا ایسا تھا کہ ہم نے پچھلے سال سے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا چھوٹا سا, خمور امریکہ کے نام سے, جس پہ ہم جو اپنا جو لوکل ثقافتی ہمارا میوزک ہے, کلچرل میوزک ہے, اس کو پریزرو کرنے کے لیے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم ہر طرح سے ایفرٹس کرتے تھے. تو پھر ہم نے میرے ساتھ اور میرے جو ٹیم کے کچھ ممبرس تھے, ہم جب اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے تو جب ہم نے دیکھا کہ 2 ایسی کون سی چیزیں ہمارے علاقے کے بارے میں جو ایک دنیاوی سطح پر ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہیں, تو وہ تھی ہماری ماؤنٹینئرنگ اور ہماری میوزک. اور ان دونوں کو ہم نے سوچا کمبائن کر کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا کوئی ایسا ایکسپیڈیشن کیا جائے جو گلوبل لیول پر اس کی ایک پہچان ہو, اس کی ایک اپروچ ہو. تو پھر کافی ریسرچ کے بعد اسٹڈی ہم نے دیکھا کہ 2 چیزیں ایسی تھیں, ایک ورلڈز ہائیسٹ ڈانس پارٹی اور ایک ورلڈز ہائیسٹ ڈی جے سیٹ. ان 2 کا ہم نے آفیشیل دیکھا. پھر ہم نے اس کے بارے میں ریسرچ کی کہ کوئی ایسا پہاڑ ہے یہاں پہ اور گلگت بلتستان کی ریجن میں جہاں پہ ہم جا کے اس کو ساتھ. ویسے اگر ہم دیکھیں وہاں پہ اتنی سردی, اتنی ٹھنڈ ہے, پھر اتنی چوٹی پہ پہنچنا بڑا مشکل بھی ہوتا ہے, پھر آپ کے پاس انسٹرومنٹ بھی ہو وہاں پہ, پھر آپ کی جو ویڈیو ہے وہ کمال کی ہے. تو یہ مرحلہ جو ہے کتنا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا پورے آرٹسٹ, آپ کے پورا گروپ تھا؟ اس میں ہماری جو آرٹسٹ کی ٹیم تھی وہ ہم 9 کل ملا کے 9 آرٹسٹ تھے, اور ہمارے ساتھ ماؤنٹینئرنگ کی ٹیم تھی, ان کے ہمارے کوئی 10 ممبرس تھے. تو ہمارا یہ شمشال جو اپر حمزہ سے جو آگے جو ٹوٹل جو ایک طرفہ سفر تھا منگلک سر کے بیس کیمپ تک, وہ 6 دن کا سفر تھا, اور پھر واپسی کا ہمارا 6 دن کا سفر. تو ٹوٹل ملا کے کوئی 12-13 دن ہمارا سفر تھا. اور یہ سارا پہاڑوں کے بیچ میں, ٹھنڈ میں, سردی میں, چڑھائیاں چڑھنا, پہاڑوں کے بیچ میں یا کراس کرنا, کافی دشوار سفر تھا. لیکن ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ماؤنٹینئرز تھے جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا, ہماری سیفٹی کے پراپر پلان تیار کیا تھا ہمارے لیے. تو الحمدللہ سب سیفلی گئے, ہم اپنا ایکسپیڈیشن مکمل کیا اور سیفلی واپس آ گئے, اپنے منزل پہ پہنچ گئے. ساتھ کون سا گانا گایا تھا وہاں پہ, ذرا گنگنا کے بتا سکتے ہو؟
बेसिकली सर इसमें जो हमने एक यूनिक अप्रोच लिया था, क्योंकि हमारा जो कल्चरल हमारा म्यूजिक है ये सिर्फ हमारी जो लोकल ऑडियंस है उनको पसंद आता है, लेकिन हमने क्योंकि इसको हमें ग्लोबल स्केल पे लेके जाना चाहते थे, हमारे पास एक बहुत ही हमारे रिनाउंड आर्टिस्ट हैं डीजे वसूरे के नाम से। उन्होंने क्या किया कि हमारी जो लोकल म्यूजिक है उसको वेस्टर्न म्यूजिक के साथ यूज करके कुछ खूबसूरत ट्रैक्स बनाए थे। और इसमें कोई हमने वर्बल कोई गाने वोकल्स वाले नहीं थे सर, इसमें हमारे मोस्टली जो म्यूजिकल ट्रैक्स थे। इसमें फिर उन्होंने हमारे पास 3-4 बहुत अच्छे आर्टिस्ट और भी थे, नोमान असमत के नाम से, जुनैद आलम, ये गिलगित बल्तिस्तान के बहुत ही यंग और इमर्जिंग टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए हमने मिलके, फिर डीजे ने इनको वेस्टर्न म्यूजिक के साथ फ्यूज करके एक ऐसा म्यूजिक क्रिएट किया जो जिसकी एक ग्लोबल अपील होती है। ये परफॉर्मेंस आपकी कितने दिन की थी या कितने घंटों की थी? ये जो परफॉर्मेंस थी, मतलब 6 दिन आपको जाने में लगे, 6 दिन वापसी पर लगे, वहाँ पर मकाम पर पहुँचने के बाद जो परफॉर्मेंस थी, डांस परफॉर्मेंस, वो कितनी देर की थी या कितने घंटों की थी? बेसिकली जो गिनेस की जो क्राइटेरिया था हमें जो फुलफिल करना था वो था एटलीस्ट 20 मिनट्स का। उनका क्राइटेरिया होता है कि जो आपकी परफॉर्मेंस हो कम से कम 20 मिनट की होनी चाहिए। लेकिन जब हम समिट पे पहुंचे, जब हम अपने हाइट पे पहुंचे, जब उस पे हमने पूरा इक्विपमेंट सेटअप करना और पूरी जगह को पहले थोड़ा सा प्लेन करने में कुल मिला के हमें समिट पे कोई 3 से 4 घंटे लगे थे। लेकिन फिर उसके बाद समिट पे ज़्यादा देर रहना भी रिस्की होता है, क्योंकि एवलांच ट्रिगर होते हैं वहाँ पे साउंड वाइब्रेशन से। तो हमें फौरन बस परफॉर्मेंस के बाद रैप अप करके वापस नीचे आना पड़ा था। तो कुल मिला के हम 3 से 4 घंटे थे ऊपर। चलें, बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम भी आ चुका है। और विश यू बेस्ट ऑफ लक जो भी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। साथ आपने हमें शो में ज्वाइन। अभी हम नाज़रीन शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो ये गवर्नमेंट है, ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने हमेशा अपने इलेक्शन स्लोगन के अंदर ये पुलिस रिफॉर्म्स पे भी बात की, जुडिशियल रिफॉर्म्स पे भी बात की, पर दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये कागज़ के वो फूल हैं जिनसे आज तक खुशबू नहीं आई। पीटीआई की गवर्नमेंट को बने हुए 3 साल गुजर गए हैं, लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की जाए या पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जाए, दी परफॉर्मेंस इज सिफर। क्योंकि अगर पुलिस रिफॉर्म्स होती तो मुल्जिमान को कोई डर होता, कोई खौफ होता कि हमारी पुलिस जो है बड़ा एक्टिवली जो अपना किरदार अदा करती है, मुल्जिमान को पकड़ती है। अभी मैं रिसेंटली आपको एक बात बताऊंगा कि 2 फरवरी 2021 में जो सेनेट की कायमा कमेटी ने सरेआम फांसियों के हवाले से कानून पास किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कानून को सेनेट में भेज के पास करवाने की जहमत ही नहीं की और वहीं पे गल सड़ गया। 1 हफ्ता पहले जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब 9 महीने पहले नोटिस लिया था मोटरवे केस का, उस वक्त कहा कि हम केमिकल कैस्ट्रेशन की सजाएं जो है वो तजवीज़ करेंगे। तो 1 हफ्ता पहले सेनेट ने ये सजाएं तजवीज़ की हैं। इससे पहले भी 2020 में ज़ैनब बिल बनाया गया, एंटी रेप ऑर्डिनेंस बनाया गया, कवानीन के पलंदे बना दिए गए। 2016 से 2021 तक जो है 1 दर्जन के करीब ऐसे कवानीन बनाए गए जिससे विमेन को प्रोटेक्शन दी जाए। लेकिन ये तमाम के तमाम जितने भी कवानीन थे, इनकी इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट, दैट इज़ द बर्निंग इशू ऑफ द डे। जब तक आप कवानीन का इन्फोर्समेंट नहीं कराएंगे, आप सरेआम फांसियों का कानून ले आएँ, आप केमिकल कैस्ट्रेशन का कानून ले आए, ना मर्द बनाने का, लेकिन ना मर्द तो उसे बनाएंगे कि जिसको ये सिस्टम सजा देगा, जिसको इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन और प्रोसिक्यूशन जो है एक क्वालिटेटिव पीस ऑफ चालान कोर्ट में सबमिट करेगी और कोर्ट शवाहिद की रोशनी में उसे सजा देगी। लेकिन जब आपके सिस्टम के अंदर इतने डिफेक्ट्स हैं, लूप होल्स हैं, ये पुलिस वाले जो है जगह जगह पे ये लोग पैसे लेके अपनी इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन ज़मीनियाँ बदल देते हैं, तो जजेस वहाँ पे बैठ के क्या करें? मैं ये समझता हूँ कि हमारे सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और जब तक आप क्वालिटेटिव पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन नहीं करेंगे, बदकिस्मती से इसी तरह ये इससे लुटती रहेंगी। और ये 4-5% जो केसेस हैं, इनमें भी अगर आप इबरतनाक सजाएं दे दें, इनमें भी आप पब्लिक हैंगिंग करें और लोगों को ये इंप्रेशन दें कि अगर आप किसी की बच्ची की इज्जत पे हाथ डालेंगे तो ये रियासत आपको कोई वैक्यूम नहीं देगी, कोई स्पेस नहीं देगी और आप इस सिस्टम से नहीं बच के निकल सकते। ये जो आप देख रहे हैं वाक़यात, मतलब एक तरफ तो हो गया कि कानून की अमलदारी, ये जो तजावीज़ सेनेट में आई या बिल पास होने हैं असेंबली में, ये तो एक चीज़ हो गई। लेकिन बात ये है कि कितने लोगों को सजाएं देंगे, जहाँ 400 लोग, 800 लोग एक औरत के पीछे पड़ जाएंगे, जहाँ पे चिंची के पीछे आप ये देखें कतार लगी हुई है मोटर बाइक्स वालों की, जो रोशनी डाल रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, उन पे आवाज़ें कस रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं वहाँ पे। तो किस किस को सजा दी जाएगी? उनकी तरबियत के लिए क्या किया जाए?
دیکھیں معاشرہ دو چیزوں سے بدلتا ہے, ایک ٹیچنگ, پریچنگ اور ٹریننگ سے. ڈائسی سے کہا گیا کہ یو کے کے پاس اپنا آئین نہیں ہے, آپ کیسے ملک چلاتے ہیں؟ تو اس نے کہا اٹ ہیز ریٹن آن دا ہارٹس آف پیپل, لوگوں کے دلوں پہ لکھا ہے. ہم ایتھیکلی مورلی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ہمیں کسی قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا وہ معاشرہ ہے, انڈر ڈیولپڈ نیشن ہے, جہاں پہ لوگ درندوں کی طرح وحشیانہ رویہ اور صفاقانہ حرکاتوں سے کنات کرتے نظر آتے ہیں. وہاں پہ جو جوڈیکیچرز ہیں, دنیا کے بیسٹ جوڈسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کو سرعام سزائیں دی جائیں, ان کو ایک ایلیمنٹ آف ڈیٹرنس کریٹ کیا جائے. جس طرح آپ نے کیا 400 لوگ ہیں, 800 لوگ ہیں, آپ ان 400-800 لوگوں کو جو ہے سرعام سزائیں دیں, کسی کا ہاتھ کاٹے, کسی کا پاؤں کاٹے, کسی کو آپ کیمیکل کیسٹریشن کرے. دیکھیں پورے پاکستان کے اندر کسی کی یہ جرت نہیں ہے, جسارت نہیں کرے گا کہ کسی کی بچی کو ہاتھ لگائے, کسی کے کپڑے پھاڑے, کسی کی پبلک پلیس پہ بدتمیزی کرے. میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا, یہ سٹیزن آف اسٹیٹ, یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیٹرنس کریٹ کرنا بڑی ضروری ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ صاحب ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں, ایک بطور مسلمان بھی ہمارے سامنے سزا اور جزا کا سلسلہ ہے, ایک دوزخ کا کنسیپٹ ہے, ایک جنت کا کنسیپٹ ہے. دوزخ کے کنسیپٹ سے جب ہم اپنے گناہوں سے کیوں اجتناب کرتے ہیں, پرہیز کرتے ہیں کہ وہاں پہ سزائیں ہیں جو کہ ایٹ دی ڈے آف ججمنٹ ہے. اس لیے جب آپ ریاست میں بھی ایک سزا جزا کا سلسلہ دکھائیں گے اور واقعی سزائیں ہوں گی, اور لوگوں کو پتا ہو کہ ہمارا جو رول آف لا ہے یہ غریب کے لیے بھی وہی ہے, ایک امیر کے لیے بھی وہی ہے, اور اس سسٹم سے جس نے جرم کرنا ہے وہ نہیں بچ سکتا. لہذا جب تک آپ یہ امپریشن نہیں دیں گے, جب تک کرمنلز کو یہ امپیکٹ نہیں دیں گے, بدقسمتی سے یہ واقعات کے اندر کوئی کمیونیکیشن نہیں آ سکتی. کیونکہ زینب بل بھی موجود تھا 2020 میں, فردر جو اینٹی ریپ آرڈیننس بنا دیا گیا. آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں جی حرمیت. اچھا وقاص, اگر ہم دیکھیں کیس کے حوالے سے, میں مینار پاکستان کے اس کیس کے حوالے سے بات کروں گا, اگر وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ان کو گرفتاری ان کی عمل میں لائی جا رہی ہے, لیکن ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ملزمان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو کیس کمزور پڑ جاتا ہے, تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہرمیت, ملزمان کی تعداد زیادہ ہونے سے کیس جو ہے وہ کمزور بالکل نہیں ہوتے. جتنے کیسز, جتنے ملزمان کی حد تک گرفتاری ہو چکی ہے, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کروانا بڑا ضروری ہے. جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں, شناخت پریڈ میں خاتون ان ملزمان کو پہچان لے گی, یا سی سی ٹی وی فوٹیجز تھی, کیمریز تھے, یا ناظرہ سے جو ریکارڈ لے لیا جائے گا, ان ملزمان کی حد تک چلان کروا لیا جائے گا, ان کو سزائیں دے دی جائیں گی. اگر کوئی اکا دکا بچ جائے گا تو وہ اس کی حد تک جو ہے وہ چلان پینڈنگ رہے گا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ملزمان ہو, چاہے وہ 400 ہو, چاہے وہ 800 ہو, کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ عزت, آبرو اور مال جان کا تحفظ کریں, اور جو لوگ اس تحفظ, اس تقدس اور کسی کی عزت اور تکریم کو ڈسپرچ کرنے کی کوشش کریں تو اس کو قانون کے شکنجے میں لائیں. قانون کے شکنجے میں لانا چاہیے, قانون کو اس وقت حرکت میں آنا چاہیے. قانون تو بہت زیادہ موجود ہیں, لیکن جو بلز پاس ہوئے ہوئے ہیں ان پر امپلیمنٹ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ وقاص ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, ابھی ہم آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی انفارمیشن ہے جو شیئر کرنا چاہیں گے. وہ انفارمیشن یہ ہے کہ طالبان کا ایک ٹاپ فائٹنگ یونٹ ہے جو کہ 313 جنگجوؤں پر مشتمل ہے, اور بیسیکلی یہ انسپائر ہو کر بنایا گیا ہے. جو جنگ بدر کے جنگجو تھے ان سے انسپائر ہو کر بنایا گیا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جنگجو ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل ہیں اور فلی ایکوپڈ ہیں اور ویل ٹرینڈ ہیں, جو اس وقت مقابلہ کرنے کے لیے افغانستان میں موجود ہیں. مطلب یہ بالکل ان کا نام رکھا گیا, جیسے روما نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے, بیٹل آف بدر میں جو 313 مجاہدین تھے ان کے ناموں کے اوپر ان کا نام رکھا گیا. بدری بریگیڈ اس کا نام رکھا گیا ہے, اور یہ بہت ہی ویل ٹرینڈ ہیں, ہائیلی ایکوپڈ ہیں, شاندار ترین گیئر ان کے پاس, ملٹری گیئر ان کے پاس موجود ہے, اور یہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو مطلب یہ ہم نے انفارمیشن آپ کو دینی تھی, اس کے بارے میں بتایا ہے. یہ امید یہ ہے کہ امن و امان کی جو صورتحال اگر خراب ہونے کا کوئی ڈر ہوتا ہے تو یہ بریگیڈ آگے آئے گا اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے میں مدد کرے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا جناب. یہ تو ہم نے اس حوالے سے آپ سے سٹوری شیئر کی. آج کے اس شو کی جو لاسٹ سٹوری ہے وہ سندھ سے ہے. سندھ میں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہیں, اور گزشتہ روز اگر ہم دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ بات کہی گئی تھی کہ 31 اگست تک جو اسکول ہے وہ بند رکھے جائیں گے. اس کے بعد بھی کھولے جاتے ہیں یا نہیں کھولے جاتے, اس کا فیصلہ 31 اگست کے بعد ہوگا, کیونکہ سندھ میں جو کورونا کے پازیٹیو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں.
رہے ہیں. اب اس معاملے سے جو پرائیویٹ سکولز کے جو اساتذہ ہیں, ٹیچرز ہیں, انہوں نے بڑا شدید احتجاج کیا گزشتہ روز اور ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے, اور سندھ حکومت سے مطالبہ یہ کیا جا رہا تھا کہ سکولز جو ہیں ان کی بندش کو ختم کیا جائے, سکولز کو کھولا جائے. اب کراچی کے حوالے سے آج میں صبح یہ اپڈیٹ پڑھ رہی تھی کہ کراچی میں تو یہ کہا گیا ہے کہ 31 اگست کے بعد سے سکولز کھول دیے جائیں گے اور 6 دن ہفتے میں سکول لگیں گے, 50% حاضری کے ساتھ کھلیں گے, اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ٹیچرز ہیں ان کی ویکسینیشن اگر ہوئی بھی ہے تب سکول جو ہیں وہ کھولے جائیں گے. تو اس کراچی کے حوالے سے تو یہ فیصلہ آ چکا ہے, لیکن باقی سندھ میں کیا سچویشن ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات جو ہے خاص طور پہ مراد علی شاہ اور ان کے وزیر صحت سندھ کے جو ہے انہوں نے بارہا یہ کہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوئی ڈیلے آیا ہے تو اس ڈیلے کی وجہ خود سکول کی انتظامیہ ہے, پرائیویٹ سکول کی بھی انتظامیہ ہے, کیونکہ وہ یہ ہے کہ 73% کے قریب انہوں نے کہا کہ ابھی تک ویکسینیشن کا عمل مکمل ہوا ہے اساتذہ کا, ابھی اسٹوڈنٹس کی تو بہت دور کی بات ہے, لیکن 73% جب وہ ویکسینیشن کا عمل مکمل ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ 100% تک آتے آتے ابھی بہت دیر لگے گی. تو انہوں نے یہ کہا کہ کنڈیشنل ہے, کنڈیشنل سکول کھولے جائیں گے سندھ میں, کراچی میں خاص طور پر, سندھ میں تو ابھی بہت دیر کی بات لگتی ہے مطلب وہ. تو کراچی کے اسکولوں کے بارے میں یہ ہے کہ 73% سے 100% تک اس کو ویکسینیشن کو لانا ہے. تو بہرحال مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں براہ کرم اپنی ویکسینیشن کروائیں, جلدی مطلب اس کے عمل کو مکمل کریں تاکہ آپ کے اسکول کھل سکیں, آپ کی تعلیم پیچھے نہ رہ جائیں, آپ تعلیم کے میدان میں اور آپ برابر مطلب اس میں حصہ لے سکیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ انوکھا احتجاج تھا جو کہ سندھ میں کیا گیا, اور یہ جو اچھی چیز ہے اسٹوڈنٹس کی جانب سے یہ سامنے آئی ہے. نارملی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے کووڈ آیا سکولز بند ہو رہے تھے تو اسٹوڈنٹس بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ ہماری چھٹیاں ہیں, ہم انجوائے کریں گے. تو یہ جو اسٹوڈنٹس کا ایک چینج ہوا بیہیویئر ہے, یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں, اور اس بارے میں انہوں نے انوکھا احتجاج کیا ہے. وہ آپ بکس بھی دیکھ رہے تھے, ان کو تالے لگے ہوئے تھے, اور کچھ اسکولس نے ایسا احتجاج کیا کہ انہوں نے اوپن ایئر جو کلاسز تھیں وہ سجا لی سڑک کنارے, اور وہاں پر کلاسز لی گئیں. تو یہ اچھی چیز ہے, اچھا جیسر ہے اسٹوڈنٹس کی جانب سے. وی ہوپ کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ بہت جلد بہتر ہو جائیں سندھ میں, کیا پورے پاکستان اور پوری دنیا میں چیزیں بہتر ہو جائیں تاکہ جو روزگار زندگی ہیں وہ معمول پر آ سکیں. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کرے کہ یہ لوگ ویکسینیشن کے عمل کو مکمل کریں, اس کے بارے میں بار ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, اور ہم کرتے ہیں. بالکل ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.